آج جو مسئلہ ہم نے بیان کرنا ہے وہ مسئلہ ہے جناب، ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ جہالت جس طرح تیزی سے علم پھیلتا جا رہا ہے، جہالت اس کے مقابلے میں اور تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ سچ جتنی دیر میں سچ والا جو جوتے کا تسمے باندھتا ہے، جھوٹ پوری دنیا کو گھوم لیتا ہے۔ اب آپ کو پتہ اب وہ دور آ گیا۔ اب پہلے تو لوگ اپنے مفادات کے لیے جھوٹ بولتے تھے اور وہ بھی گناہ کا کام ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب لوگ جناب دین کے معاملے میں ٹھگ لوگ جو ہیں، فراڈیا لوگ جو ہیں، ایسی باتیں کرتے، ایسے فراڈی ملا آ گئے۔ 2 نمبر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب آپ میٹر پہ زم لکھ دیں، آپ کا بجلی کا بل کم آئے گا۔ اب ایسے لوگ جب ٹیلی ویژن پہ جہل بیٹھیں گے اور ایسے میڈیا چینل کا بائیکاٹ کریں کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ہنس رہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب دین کے نام پر لوگ اس طرح فراڈ کریں گے، 2 نمبری کریں گے، دین کا مذاق اڑائیں گے تو کیا بنے گا؟ اسی طرح کا مذاق ایک اور بھی ہے۔ جب جمعۃ الوداع آتا ہے، ایک سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایک کمپین چلائی جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایک مہم چلائی جاتی ہے اور جناب اس پوسٹ کو سب سے زیادہ شیئر کیا جاتا ہے، جناب جمعۃ الوداع کے موقع پر قضا عمری پڑھنی ہے، قضا عمری پڑھنی ہے۔ جناب قضا عمری کیا ہے؟ 2 نفل پڑھے آپ کی عمر بھر کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا ظلم۔ ایک بندہ 11 مہینے نماز نہ پڑھے، وہ کہے میں قضا عمری پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑا دھوکے باز آدمی کوئی نہیں ہے۔ بھائی قضا نماز کیسے معاف ہوتی ہے؟ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ تمام علماء، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی، میں علماء سو کی بات نہیں کر رہا جو ہوا کا رخ دے کر چلتے ہیں، میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں۔ اب قرآن حدیث سے جو نتیجہ اخذ کیا، کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ جمعۃ الوداع کو آپ قضا عمری کے 2 نفل پڑھیں آپ کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں۔ اس لیے جس کے ذمہ جو نمازیں ہیں وہ نمازوں کی ادائیگی کریں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، شب قدر آئے، شب برات آئے، شب معراج آئے، میں لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نوافل نہ پڑھو، نوافل وہ پڑھے جن کے فرائض پورے ہیں، آپ اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ لیکن جہالت کی انتہا ہے، لوگ قضا نمازیں نہیں پڑھتے، لوگ جناب نفل پہ نفل پڑھے جا رہے ہیں۔ بھئی نفل کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور کی حدیث ہے نوافل کے ذریعے میرا بندہ قرب حاصل کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ اس کے لیے ہے جس کے فرائض پورے ہیں۔ یہ تو ایسے بالکل میں نے آپ کا قرضہ دینا، میں آپ کو قرضہ نہ دوں جناب، میں قرضے والی ڈیٹ پہ آپ کے پاس آ جاؤں جناب گفٹ لے کر، آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کے دروازے پہ کراؤں، آپ کہیں گے جناب آپ قرض سے جان چھڑا رہے ہیں، آپ میری خوشامد کر رہے ہیں، میں کسی بھی صورت میں آپ کا قرض نہیں چھوڑوں گا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں یہ کوئی طریقہ ہے؟ لہٰذا یہ قضا عمری کا کوئی تصور نہیں ہے، قضا عمری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قضا نمازیں پڑھیں، کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد آپ ایک قضا نماز لوٹائیں۔ نمازیں ذمہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سنتوں کی قضا نہیں ہے، نفلوں کی قضا نہیں ہے، وطر کی قضا ہے۔ اگر کسی کی عشاء کی نماز رہ گئی ہے جناب، وہ جب عشاء کی نماز لوٹائے گا تو 7-3 وطر کی قضا بھی کرے گا، وطر واجب ہے۔ باقی ہر نماز کے بعد بھی نماز کرے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، اشراق تک، یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد آپ مغرب تک کوئی نفلی عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں قضا نمازیں اپنی لوٹانی چاہیے۔ کوئی قضا عمری کا تصور نہیں ہے، قضا نمازیں لوٹانی بھی چاہیے۔ اور جو نماز ہم ظاہر ٹائم پہ نہیں پڑھے تو ہم اب قضا پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے کہ مولا یہ نمازیں ہماری قضا ہو گئی ہیں، اب ہم تیری بارگاہ میں معافی کے بھی طلبگار ہیں تو ہمیں معاف کر دے، اور یہ جو ہم قضا نماز لوٹا رہے ہیں اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو جہاں پر ہمارے معاشرے میں دیگر فطرے ہیں کہ میٹر پہ زمزم لکھ دو، بجلی کا بل کام آئے گا تو فلاں کر دو فلاں کر دو، وہاں
جہاں پر یہ بھی دین کے نام پہ ایک فتنے آ گئے ہیں، جہاں پہ تراویح کے نام پہ فتنے ہیں کہ تراویح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جناب 12 ہے، کوئی کہتا ہے 14 ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے، کوئی کہتا ہے ہی نہیں۔ اس طریقے سے فتنوں نے سر اٹھانا ہے، یہ قرب قیامت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو لوگ کافر ہوں گے، فتنوں نے سر اٹھانا ہے۔ لیکن ان فتنوں کا مقابلہ کرنا، اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، بیدار رہنا، دین پر قائم رہنا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہے اور رہنا چاہیے۔ ٹھگ لوگوں سے بچیں، فراڈیا لوگوں سے بچیں، دھوکے باز لوگوں سے بچیں۔ جو علماء حق ہیں ان کا قرب اختیار کریں، دینی مسائل کو سمجھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے۔ تو یہ ہمارا آج جو مسئلہ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ قضا عمری کے حوالے سے اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟